نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم سب کے لیے الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ملک کی ایک انتہائی محترم، معزز اور ایک عالم شخصیت جناب ڈاکٹر محمود غازی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر محمود غازی صاحب کا تعارف میرے خیال ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان میں ان کی جو خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے اس جوانی میں اور اس چھوٹی سی عمر میں جو کام لیے ہیں وہ نہ صرف تحریری طور پر بلکہ علمی طور پر اور قیادت کے اعتبار سے بھی سب ہمارے مسلمان لوگ جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے صدر ہیں، یعنی وائس چانسلر ہیں، اور آپ کو ہم نے یہ زحمت دی کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور ایک خاص موضوع پر آپ سے گفتگو کریں۔ ڈاکٹر صاحب کا یہاں آنا ہم سب کے لیے ایک باعث خوشی بھی ہے اور باعث افتخار بھی۔ محترم جناب ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ہے کہ تفریح اور خوشی اور مسرت کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے۔ یہ ایک عمومی انداز بھی رکھتا ہے اور ایک خاص پہلو سے ہمارے لیے اہمیت بھی رکھتا ہے۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں دینی تعلیم و تربیت کی کمی کی وجہ سے بہت سے معاملات میں غلط فہمیاں اور الجھنیں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ غلط فہمیاں اور الجھنیں ماضی میں پیدا نہیں ہوئیں، اس لیے کہ ماضی میں اس بات کا انتظام موجود ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام نہ صرف گھر سے شروع ہو بلکہ گھر میں، بازار میں، مسجد اور مدرسے میں، دارالعلوم اور یونیورسٹی میں، کاروبار کے اداروں میں، تجارت کے مراکز میں، ہر جگہ نظام چونکہ شریعت اور اسلام کے مطابق تھا، ہر شخص کا رویہ اور طرز عمل شریعت کے احکام کے مطابق تھا، اس لیے اس ماحول میں رہنے والا خود بخود دینی تعلیم اور دینی مزاج میں رنگ جاتا تھا۔ دینی تعلیم کا رنگ اس پر اتنا غالب آ جاتا تھا کہ کسی دوسرے رنگ کو قبول کرنا عام طور پر ممکن نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب گزشتہ 100-150 سال کے دور انحطاط کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ اسلامی نظام تعلیم ختم ہو گیا، مسلم ماحول اور معاشرے سے وہ اثرات ایک ایک کر کے ختم ہو گئے جن کی وجہ سے نئے آنے والے افراد کی تربیت خود بخود ہوتی رہتی تھی۔ اس لیے اب ضرورت پیش آتی ہے کہ لوگوں کو نہ صرف جزئی مسائل کی تعلیم دی جائے بلکہ یہ کوشش بھی کی جائے کہ عمومی طور پر لوگوں کے ذہنوں کی ساخت اور سانچہ شریعت اور اسلام کے مطابق تشکیل پا جائے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں نہ کسی تفریح کی گنجائش ہے، نہ اسلام میں کسی خوشی منانے کی گنجائش ہے۔ اسلام میں اگر کوئی داخل ہو گیا تو اس کا کام یہ ہے کہ خشک زندگی گزارے اور ہر قسم کی مسرت، خوشی اور سیر و تفریح سے بالکل الگ ہو کے ایک تارک الدنیا کے طور پر زندگی بسر کرے۔ یہ ایک رائے کچھ لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف عبادات اور نماز روزے کا کام ہے، نماز پڑھ لی، اللہ پر بڑا احسان کر لیا، رمضان کے روزے رکھ لیے تو بہت بڑا احسان ہو گیا، اس کے بعد ہم جو جی چاہیں کریں، ہندوؤں کی نقل کریں، عیسائیوں کی نقل کریں، یہودیوں کی نقل کریں، بد کردار اباحیت پسند لوگوں کی نقل کریں، جو جی چاہیں کریں، ہمیں تفریح اور خوشی کے نام پر دنیا کی ہر چیز کرنے کا اختیار ہے۔ یہ ایک دوسری انتہا ہے۔ یہ دونوں انتہائیں شریعت کے مزاج اور تقاضوں کے خلاف ہیں، شریعت کی تعلیم سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تفریح اور خوشی اور مسرت کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے۔ جس کو ہم تفریح کہتے ہیں، اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ تفریح کے لغوی معنی ہے دل کو فرحت بخشنا۔ آپ گرمی کے موسم میں کہیں دور سے آ رہی ہوں اور سخت تکان ہو، پیاس ہو، اور شربت روح افزا یا کسی اچھے شربت کا ایک گلاس ٹھنڈا پی لیں تو دل کو ایک فرحت پہنچتی ہے، خوشی پہنچتی ہے، مسرت ایک حاصل ہوتی ہے۔ اس کیفیت کے فراہم کرنے کو تفریح کہتے ہیں۔ جس طرح سے جسم کی تفریح ہوتی ہے، عقل کی تفریح بھی ہوتی ہے، ذہن کی تفریح بھی ہوتی ہے، جذبات و احساسات کی بھی ہوتی ہے، دل کی تفریح بھی ہوتی ہے، اور یہ تفریح انسانی مزاج، انسانی طبیعت اور انسانی جذبات و احساسات کو ری وائٹلائز کرنے کے لیے یا ری جنریٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ انسان ایک ماحول سے اکتا جاتا ہے، بعض اوقات ماحول کی مونوٹونی یعنی یکسانیت اس کو بور کر دیتی ہے، پریشان کر دیتی ہے، اس لیے ماحول میں جدت پیدا کرنے کے لیے اسے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ عربی کا ایک جملہ ضرب المثل ہے
کل جدید لذیذ، ہر جدید لذیذ ہوتا ہے، ہر نئی چیز میں ایک لذت ہوتی ہے۔ انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ ہر نئی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ نئی چیز میں لذت محسوس کرتا ہے۔ اگر پرانی چیز کو بھی نئے انداز سے پیش کیا جائے تو اس میں ایک نیا پن محسوس ہوتا ہے۔ آپ گھر میں جائیں، گھر کے فرنیچر کو نئے انداز سے ترتیب دے دیں، کمرے کی تشکیل بدل دیں تو آپ کو کمرہ نیا معلوم ہوگا۔ کتابیں پرانی نکالیں، ان کو نئے انداز سے ترتیب دے دیں، نئی جلدیں بنوا لیں تو آپ کو اس میں ایک نیا پن اور ایک اپنائیت محسوس ہوگی، خوشی محسوس ہوگی۔ لباس کی تراش خراش میں تھوڑی جدت پیدا کر لیں، اس میں آپ کو اچھا لگے گا، خوشی محسوس ہوگی۔ گویا جدت میں انسان لذت محسوس کرتا ہے اور نئے پن میں ایک تفریح محسوس ہوتی ہے۔ عام روٹین سے ہٹ کر جب کوئی نئی چیز انسان کرتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، خوشی کی وجہ سے تفریح محسوس ہوتی ہے، تفریح سے جذبے اور احساس میں ایک نئی زندگی پیدا ہوتی ہے۔ ہم لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں تفریح کے لیے پہاڑوں میں جاتے ہیں، جو لوگ پہاڑوں میں رہتے ہیں وہ تفریح کے لیے ہمارے شہروں میں آتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ تفریح کے لیے، میں روز دیکھتا ہوں فیصل مسجد آ رہے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں مجھے کوئی اپنائیت محسوس نہیں ہوتی، وہ اسی گھاس میں بیٹھ کے پورا دن گزارتے ہیں، ان کو بڑا مزہ آتا ہے۔ جو لوگ لاہور کے رہنے والے ہیں وہ چھانگا مانگا جاتے ہیں، چھانگا مانگا والے لاہور میں آتے ہیں۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ جو آدمی جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول سے ہٹ کر نیا ماحول وہ تلاش کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ شریعت نے انسان کے تمام فطری تقاضوں کی تکمیل کا سامان کیا ہے، اس تکمیل کا سامان بھی شریعت میں موجود ہے، لیکن اس کی شرائط کیا ہیں، اس کی حدود کیا ہیں، اس پر میں بھی بات کرتا ہوں۔ لیکن اس حد تک ہر شخص اتفاق کرے گا کہ شریعت میں نہ صرف تفریح کی اجازت ہے بلکہ تفریحات کی تلقین کی گئی ہے، اس کو انکریج کیا گیا کہ لوگ اپنے مزاج، اپنی طبیعت کو ایک جدت سے ہم آہنگ کریں، اپنی صلاحیتوں کو جلا بخشیں، اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں، اپنی کارکردگی میں اگر کوئی کمی آ رہی ہے، سستی واقع ہو رہی ہے، اس سستی کو دور کریں۔ یہ شریعت کے مزاج کے مطابق ہے، شریعت نے اس کی تعلیم دی ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ دوسری اقوام میں تفریح یا تہوار کا تصور کیا ہے۔ تہوار جس کو کہتے ہیں یہ بھی تفریح کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ لوگ منتظر رہتے ہیں کہ فلاں تہوار آئے گا تو تفریح کے مواقع ملیں گے، اس موقع پہ تفریح کریں گے تو ایک نیا پن محسوس ہوگا۔ مختلف اقوام نے جو تہوار اپنے اپنے لیے اپنائے ہیں ان میں کچھ چیزیں قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہیں۔ مشرق کی قومیں ہوں یا مغرب کی، عیسائی ہوں یا یہودی، ہمارے پڑوس میں رہنے والے ہندو یا سکھ ہوں یا کوئی اور قوم ہو، ان میں سے اکثر اقوام میں، بلکہ اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ سبھی اقوام میں، تہوار کا ایک تصور یہ تھا کہ موسم کی تبدیلی کو ایک تبدیلی کا نقطہ آغاز قرار دیا جائے۔ انسان تبدیلی سے خوش ہوتا ہے، جب سردی نہیں آئی ہوتی سردی کا منتظر رہتا ہے، جب سردی آ جاتی ہے تو گرمی کا منتظر رہتا ہے، گرمی آ جاتی ہے تو گرمی سے پریشان ہوتا ہے، پھر سردی کا منتظر رہتا ہے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ چونکہ انسان کا یہ مزاج ہے اس لیے مختلف اقوام نے موسموں کی تبدیلی کو ایک تہوار قرار دیا۔ قدیم ایرانیوں نے کہا کہ نوروز جب موسم بہار شروع ہوا کرے گا، انہوں نے خاص دن کو موسم بہار کا نقطہ آغاز قرار دیا اور یہ سمجھا کہ اس دن ایک نیا پن ماحول میں اور کائنات میں پیدا ہوا ہے، اس لیے اس کو خاص انداز سے مناتے ہیں۔ کچھ اور اقوام ہیں جو سردی کی آمد کو مناتی ہیں، کچھ اور اقوام ہیں جو کسی خاص موسم کی آمد کو مناتی ہیں، کوئی گرمی کی آمد کو مناتا ہے، کوئی ہولی کے نام سے جب گرمی آتی ہے تو ایک دوسرے پر رنگ پھینکتے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا غور کریں تو کسی خاص موسم کی آمد یا رفت سے کوئی خاص تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ پھر موسم کی آمد و رفت ہر علاقے کے لیے مختلف ہوگی۔ فرض کیجئے کہ موسم کی آمد پر جشن منانا اچھی بات ہو، فرض کر لیں اچھی بات ہو یا بری بات نہ ہو، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں، تو موسم کی تبدیلی ہمارے پاکستان میں فرض کیجئے فروری میں ہوگی، لاہور میں فروری میں ہو جاتی ہے، اسلام آباد میں مارچ میں ہوتی ہے، آگے شمالی علاقہ جات میں اور آگے جائیں مانسیرے میں تو اپریل میں ہوتی ہے، مزید آگے جائیں تو جون میں ہوتی ہے، مزید آگے جائیں تو پورے سال نہیں ہوتی، پورے سال برفباری رہتی ہے۔ ہمارے مغربی علاقوں میں چلے جائیں تو بلوچستان میں شاید جنوری ہی کے کچھ دن سردی رہتی ہو۔ یہ جغرافیائی حالات ہیں جس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہر علاقے، ہر ملک میں ایک نئے وقت میں موسمی تبدیلی آتی ہے۔ تو اگر موسم کی تبدیلی کو اسلام بطور جشن کے یا بطور تہوار کے مانتا تو یہ ایک عالمگیر برادری کے لیے قابل عمل نہیں تھا۔ ایک ایسی عالمگیر برادری جو دنیا کے ہر ملک اور ہر گوشے میں پائی جاتی ہو، جو امریکہ سے لے کر اور چین تک اور سائبیریا سے لے کر اور انتہائی جنوبی علاقوں سڈنی اور دوسرے علاقوں کیپ ٹاؤن تک موجود ہو،
وہ کسی ایک دن کو موسم کی تبدیلی کا نقطہ آغاز قرار نہیں دے سکتی. اس لیے کوئی ایسا تہوار موسم سے وابستہ نہیں ہو سکتا جو پوری امت مسلمہ کے لیے ہو. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اسلام کے مزاج نے موسموں کو تہوار کیوں نہیں قرار دیا. اس لیے نہیں قرار دیا کہ اسلام کے مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہے، قابل عمل نہیں ہے. کچھ اور اقوام نے یہ دیکھا کہ ان کے ہاں پرانے قصے دیوتاؤں کے مشہور ہیں کہ فلاں دیوتا نے یا فلاں دیوی نے یا فلاں بت نے یا فلاں کا یہ قصہ ہے یا وہ قصہ ہے. وہ قصے حقیقی یا فرضی انہوں نے ان کی یاد منانی چاہیے اور ان کے نام پر تہوار مقرر کر لیے. اکثر و بیشتر دیوتاؤں کے تہوار مشرکانہ ہیں. مشرکانہ یادیں، مشرکانہ اعمال اور مشرکانہ عقائد کی بنیاد پر یہ تہوار مقرر کیے گئے ہیں. اس وقت نہیں ہے ورنہ میں ایک ایک کا نام لے کے بتاتا کہ مثال کے طور پر یہ جو اولمپک گیم ہوتے ہیں، یہ اولمپک کیا ہے؟ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، فتویٰ کسی عالم سے پوچھیے گا. لیکن یونانیوں میں اولمپیا ایک دیوتا تھا جو کھیلوں کا دیوتا کہلاتا تھا، اس کے نام پہ اولمپک گیم ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہ مختلف دیوتاؤں کے ناموں پر تہوار ہوا کرتے تھے. یہ اکثر یونانیوں کے یا رومنز کے تہوار ہیں اور ان کے ساتھ ان کے دیویاں وابستہ ہیں، ان کی یادیں وابستہ ہیں، ان کے نام پر یہ تہوار منائے جاتے ہیں. ہمارے یہاں ہندوستان میں بر صغیر میں رام کی لیلا ایک تہوار ہوا کرتا تھا. میرا بچپن ہندوستان میں گزرا، کچھ سال میں نے ہندوستان میں گزارے، اس لیے مجھے کچھ چیزیں دیکھنے کا اتفاق ہوا. یہ غالباً 1956 کی بات ہے. میں اپنے اعزا کے یہاں انڈیا گیا ہوا تھا، تو ہماری والدہ کی نانی تھی محترمہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، انتہائی ولی خاتون تھی. ولی خاتون کا میرے ذہن میں جب تصور آتا ہے تو ان کا آتا ہے. تو جب رام کی لیلا نکلنے والی تھی، رام لیلا، تو انہوں نے سختی سے منع کیا کہ کوئی بچہ باہر نہ نکلے گھر سے. اب بچوں کا جس چیز سے منع کریں تو اشتیاق ہوتا ہے کہ کیا ہے، تو اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. ایک کمرہ تھا جو اسٹور وغیرہ کے طور پہ گندم وغیرہ رکھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس کے اوپر ایک کھڑکی بنی ہوئی تھی. تو ہم نے کئی بچوں نے چارپائیاں رکھ کے اور سیڑھیاں کھڑی کر کے یہ فیصلہ کیا کہ اماں سے نظر بچا کے کھڑکی میں سے چڑھ کے دیکھیں گے کہ رام لیلا کیا ہوتی ہے. خیر وہ رام لیلا کے جلوس دیکھا ہم نے، اس سے زیادہ کچھ پتا نہیں تھا، لیکن رام لیلا کے جلوس میں کئی چیزیں میری دلچسپی کی تھیں جو ایک بچے کی دلچسپی کی ہو سکتی ہیں. ایک شخص جس نے طرح طرح کا سوانگ بھرا ہوا تھا، وہ ایک ہاتھی کے اوپر ایک چیز بنائی تھی، اس کے اوپر سوار تھا اور لوگ اس کے پاؤں کو چوم رہے تھے اور ماتھے پہ لگا رہے تھے اور پیشانی پہ لگا رہے تھے. اس کے پیچھے پیچھے 2-3 خواتین جنہوں نے طرح طرح کا میک اپ کیا ہوا تھا اور بہت لباس بھی بےہودہ سا تھا. اس وقت تو اس بےہودگی کا اندازہ نہیں ہوا، لیکن اب یاد کرتا ہوں تو بےہودہ لباس تھا. وہ اس کے پیچھے پیچھے مختلف اونٹوں پر اور ہاتھیوں پر، گھوڑوں پر سوار چلی آ رہی تھی اور ایک بہت بڑا جلوس تھا جس میں طرح طرح کے خرافات چیزیں تھیں. اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں تھا. بہت عرصے کے بعد یہ پتہ چلا کہ رام لیلا ہوتی کیا ہے. قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا، ایک جگہ آیا ہے ما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، کہ ہم نے زمین اور آسمان کو کسی کھیل میں پیدا نہیں کیا. ممکن ہے یہ سوال آپ کے دل میں بھی آیا ہو کہ جی کون کہتا ہے آپ نے کھیل میں پیدا کیا. جب میں نے پہلی مرتبہ ترجمہ پڑھا تو مجھے خیال ہوا کہ یہ کون سمجھتا ہے، ہم نے تو کبھی نہیں سوچا کہ آپ نے نعوذ باللہ کھیل میں پیدا کیا ہوگا. جب بعد میں اس کے کچھ عرصے بعد ہندوؤں کے بارے میں کتابیں پڑھی، ان کے مذہب پر کتابیں پڑھی، تو معلوم ہوا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رام یعنی پوری کائنات کا جو خالق اکبر ہے. ان کے یہاں بہت سے خالق ہیں، بہت سے دیوتا ہیں. جو دیوتا اکبر ہے، خالق اکبر ہے، جس کو وہ رام کہتے ہیں، جو وہاں ایودھیا میں پیدا ہوا تھا، جس کی یادگار بنانا چاہتے ہیں، ایودھیا مندر بنانا چاہتے ہیں نا، اس کی جنم بھومی ہے، خدا ان کے یہاں پیدا ہوتا ہے. وہ ایودھیا میں پیدا ہوا اور کائنات کا خالق اکبر ہے. جب وہ پیدا ہوا تو وہ تنہا تھا. اب وہ بور ہوتا تھا اکیلے بیٹھے بیٹھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے. اب بچیاں بیٹھی ہیں، آپ میں سے بعض میری بیٹیوں کے برابر ہیں، بعض بہنوں کے برابر ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا. بہت سی خرافات، اس قدر فحش اور بیہودہ قسم کی چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں کہ اس نے اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے کیا کیا. خلاصہ یہ کہ درمیان میں نقطے میں لگا کے آگے بات بڑھاتا ہوں. اس نے اپنے میل سے ایک لڑکی پیدا کی، میل سے، اس میل سے لڑکی پیدا کی، دل بہلانے کے لیے اس کو اپنے ساتھ رکھا. اب یہ دونوں کچھ دن تو ان کا دل بہلا رہا، اس کے بعد پھر یہ بور ہونے لگے تو انہوں نے کہا کیا کریں. تو انہوں نے کچھ کرنے کے لیے سوچا کہ چلو کائنات بناتے ہیں. تو یہ ساری کائنات انہوں نے دل بہلانے کے لیے بنائی ہے. لیلا کائنات کو کہتے ہیں، اور رام کی لیلا یعنی یہ پوری کائنات رام کی لیلا ہے. تو رام نے اپنے کھیل کود کے لیے، اپنی تفریح کے لیے یہ پوری کائنات، یہ سارا سنسار سجایا ہے. جب اس کا دل بھر جائے گا وہ توڑ دے گا، پھر کچھ اور شروع کر دے گا. یہ ہے رام لیلا. اور قرآن پاک میں اسی کی تردید ہے کہ ہم نے کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا. آپ دیکھیں کہ عرب میں کسی کے حاشیے خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اسلام ہندوستان میں جائے گا، وہاں ایک ایسی فضول قوم ہوگی جو اس طرح کے عقائد رکھتی ہوگی. اس کی تردید
قرآن پاک میں پہلے دن سے موجود ہے. لیکن اب رام کی لیلا کو ہندوستان میں اب اس کے بعد جانے کا اتفاق ہوا تو کئی لوگوں کو میں نے سنا کہ جی ایک تہوار ہے، ہندوؤں کا کلچرل چیز ہے، آخر مسلمان بھی یہاں رہتے ہیں، ہندوؤں کے کلچر میں شریک ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ یہ خالص بےہودہ مشرکانہ کافرانہ عقیدہ ہے، اب یہ چیزیں ایک موحد انسان کو جو خالق کائنات پر ایمان رکھتا ہو، قرآن پاک کے نظریہ توحید کو مانتا ہو، وہ ایک لمحے کے لیے اس کا مزاج، اس کی طبع سلیم برداشت نہیں کر سکتی کہ کسی بھی نام سے، کسی کلچر کے، کسی ثقافت کے، کسی ہمراہی یا تہذیب کے نام پر رام کی لیلا میں جا کے شرکت کریں. ہندو کریں، ٹھیک ہے، کرتے رہیں. مسلمان نہ اس میں شریک ہو، نہ اس پہ اعتراض کرے. اگر اعتراض نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے گھر بیٹھے. اکثر و بیشتر تہواروں کا یہی حال ہے کہ وہ مختلف اقوام کے بت پرستوں کے تہوار ہیں، یا بعض خاص واقعات جو قوموں کی تاریخ میں ہوئے ہیں، جن میں سے بیشتر واقعات کا تعلق ان کے کافرانہ عقائد اور بت پرستانہ تصورات سے ہے، ان کی یاد میں یہ تہوار منائے جاتے ہیں. یہ بات کہ ہندوؤں میں مختلف چیزوں کے دیوتا ہیں، یہ تو ہر شخص جانتا ہے. آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ ہندو ہر اس چیز کو جو کسی طرح کا نفع یا ضرر رکھتی ہو دیوتا مانتے ہیں. ان کے دیوتاؤں کی تعداد کروڑوں میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہر فطری مظہر کا بھی ایک دیوتا قرار دیا ہے. ایک دولت کا دیوتا ہے، ایک غریبی کا دیوتا ہے، ایک بیماری کا دیوتا ہے، ایک صحت کی دیوی ہے، فلاح کی دیوی ہے، ایک دیوی موسم بہار کی دیوی ہے. جیسے دولت کی دیوی ہے، آگ کی دیوی ہے، اگنی دیوی کا نام سنا ہوگا. دولت کی دیوی ہے جو کہیں اترتی ہے. جب دولت کی دیوی اترتی ہے تو وہ اندھی ہے، اس کی نگاہ کمزور ہے، اسے نظر نہیں آتا. جہاں زیادہ روشنی ہو وہاں اتر جاتی ہے. تو جب اس کے اترنے کا سال ہوتا ہے تو گھروں پہ چراغاں کیا جاتا ہے. یہ جو شب برات میں چراغاں کرتے ہیں اس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے. جب وہ اترتی ہے تو گھروں پہ چراغاں کیا جاتا ہے. جو زیادہ چراغاں کرے گا وہاں جا کے اترے گی، اس لیے کہ چوندھی ہے، نظر نہیں آتا. تو زیادہ روشنی ہوگی تو وہاں اترے گی تو دولت آئے گی. اب آپ سمجھ لیں کہ اگر یہ عقیدہ معلوم ہو تو شب برات پہ چراغاں کرنے والوں کو جب دیکھتا ہوں تو ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے. اسی طرح سے ان کے ہاں موسم بہار کی بھی ایک دیوی ہے. موسم بہار کی دیوی زرد کپڑے پہن کے اترتی ہے. زرد کپڑے پہن کے اترتی ہے اور جہاں زیادہ زردی ہو وہاں جا کے اترتی ہے. اس گھر میں زیادہ بہار آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوؤں میں اور جو ہندو زدہ ہمارے بھائیوں بہنوں میں ایک خاص دن میں زرد کپڑے پہننے کا بڑا رواج ہے. گیندے کے پھول بھی زرد، اور زرد کپڑے، زعفران میں رنگے ہوئے کپڑے. لوگ پوچھتے ہیں بڑی سادگی سے کہ جی آپ کو ہر چیز پہ اعتراض ہے، زعفران پہ کیا اعتراض ہے؟ بھائی مجھے زعفران پہ کوئی اعتراض نہیں. آپ زعفران ضرور پیئیں، کھائیں، جو مرضی کریں زعفران کا. لیکن اگر ایک خاص دن میں آپ زعفران اس لیے استعمال کریں کہ اس کا رنگ پیلا ہے، اور پیلے رنگ میں حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ موسم بہار کی دیوی کو پیلا رنگ پسند ہے اور وہ اترتی ہے اس دن، اور پیلا رنگ جہاں ہوگا وہاں زیادہ اترے گی، تو پھر مجھے تأمل ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے عقیدے کے خلاف ہے، اسلامی عقیدے کے خلاف ہے. جو مسلمان خدائے واحد کو مانتا ہو اور ہر چیز اللہ کے حکم سے مانتا ہو، وہ کسی دیوی کے اترنے یا چڑھنے کا ایک لمحے کے لیے بھی تصور نہیں کر سکتا. بظاہر چیزیں ثقافتی اور کلچرل معلوم ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ سادہ لوحی میں یا زبردستی اور دھونس و دھاندلی میں اس کا جو کلچرل اور ثقافتی یا معاشرتی پہلو ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں کہ اگر موسم بہار کی آمد پہ لوگ خوشی منا لیں اور پتنگ اڑا لیں تو آپ کے کیا نقصان ہے؟ پتنگ اڑانے میں کوئی نقصان نہیں، ٹھیک ہے، بچہ کو اڑانا چاہتے ہیں تو اڑائے. لیکن پوری قوم کو آپ پتنگ بازی پہ لگا دیں اور پوری قوم کی ساری توجہ اس طرف چلی جائیں اور درجنوں آدمی اس دن مارے جائیں مختلف حوادث کی بنا پر. ایک طرف انسانی جان کی قدر و قیمت کے نعرے بلند کیے جاتے ہیں، ایک طرف ڈگنیٹی آف مین کی بات کہی جاتی ہے، ایک طرف پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے. اگر کہیں اسلام کے حوالے سے کہا جائے کہ فلاں آدمی نے میری انگلی کاٹ دی لہذا قصاص میں اس کی انگلی کاٹ دی جائے، تو وہاں تو ڈگنیٹی آف مین بڑی یاد آتی ہے کہ اس قاتل یا اس ڈاکو یا اس چور کی جس نے حملہ کر کے میری انگلی توڑ دی تھی، اس کی انگلی سلامت رہے، میری انگلی کی خیر ہے. لیکن جہاں درجنوں آدمی روزانہ موت کے گھاٹ اترتے ہوں ہر دن، اس کا کسی کو احساس نہ ہو، یہ افسوس کی اور دکھ کی بات ہے. یہ تہوار کی ایک دوسری قسم تھی. تہوار کی ایک تیسری قسم وہ ہوتی ہے، اور مختلف اقوام میں یہ قسم بھی پائی جاتی ہے، کہ کسی خاص حکمراں کو اس دن حکومت قائم کرنے کا موقع ملا، کسی خاص خاندان کو تخت نشین ہونے کا موقع ملا، کوئی خاص بادشاہ مر گیا، دوسرا بادشاہ تخت پہ بیٹھ گیا، اس دن سے تہوار شروع ہو گیا، اس کو یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے. یہ دنیا کی ہر قوم میں ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس طرح کے تہوار بدلتے بھی رہتے ہیں. جس بادشاہ کا عروج ہوتا ہے
اس کی تختنشینی تہوار بن جاتی ہے، جب اس کا زوال ہو جاتا ہے اس کے تہوار کو بھی لوگ بھول جاتے ہیں۔ اس طرح کے تہوار ماضی میں ہزاروں آئے اور ہزاروں تہوار ختم ہو گئے، آج کسی کو معلوم بھی نہیں۔ کچھ بادشاہ ایسے ہیں جن کا تہوار کافی دن چلتا ہے۔ ایک زمانے میں ہمارے برادر ملک مصر میں فرعون کا بڑا رواج تھا، اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ فرعون ان کی تاریخ کا بہت بڑا فرمانروا گزرا ہے، لہٰذا ان کے لیے وہ ایک ہیرو اور ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہاں یہ بحث چلی، باقاعدہ بحث ہوئی، تحقیقیں ہوئی، یونیورسٹیوں میں مقالے لکھے گئے کہ ان میں سے سب سے بڑا فرعون کون تھا جس کی یاد منائی جائے۔ فرعون تو ایک جنرک نیم تھا، ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، لیکن ان میں سے متعین فرعون جو سب سے بڑا ہو اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، تو پتہ چلا کہ وہی تھا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا۔ چنانچہ اس کو ہیرو بنانے کی کوشش شروع ہوئی۔ اب ہیرو تو بنا لیا، اس کے نام کے بت بھی بنائے گئے، ہوٹل بنے ہوئے ہیں، فندق رامسی ثانی میں نے خود دیکھا ہے، رامسی ثانی نام تھا اس کا، لیکن اس میں بڑی تحقیق کرنی پڑی کہ وہ پیدا کس تاریخ کو ہوا تھا، مرا کس تاریخ کو تھا، تاکہ اس تاریخ کو جشن منایا جائے۔ خوش قسمتی سے نہ اس کی پیدائش کا پتہ چلا نہ مرنے کا پتہ چلا، اس لیے وہ جشن والی بات تو ختم ہو گئی۔ یہ بھی ایک انتہا ہے جب کسی ایک فرد کو رول ماڈل بنایا جائے اور اس کی ذات کو مرکز بنایا جائے تو یہ نتائج نکلتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات گرامی کو کسی تہوار کا موضوع قرار نہیں دیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کو تہوار بنایا صحابہ نے، نہ ہجری کیلنڈر کا آغاز قرار دیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کیلنڈر شروع ہوا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ذاتی فعل یا عمل سے، آپ کی شادی بھی ہوئی حضرت خدیجہ سے، آپ کی اولاد بھی ہوئی، صاحبزادے بھی تولد ہوئے، بہت سارے واقعات ہوئے، لیکن صحابہ کرام نے بالاتفاق ان میں سے کسی واقعے کو اسلامی کیلنڈر کا آغاز قرار نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی واقعے کو تہوار قرار نہیں دیا۔ کچھ اور اقوام میں ایک اور سبب پایا جاتا ہے تہواروں کا، وہ ہے کہ خاص جنگوں میں کسی کو کامیابی ہوئی، فلاں جنگ میں کامیابی ہوئی، اس کا تہوار۔ مسلمانوں کو اللہ نے بڑی کامیابیاں دیں، غزوہ بدر میں بڑی کامیابی ہوئی جس کو قرآن نے یوم فرقان قرار دیا ہے، صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا ہے، فتح مکہ جیسی کامیابی ہوئی، لیکن ان میں سے کسی بھی جنگ میں کامیابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے تہوار یا یادگار قرار نہیں دیا۔ صحابہ کرام نے ان میں سے کسی کی یاد نہیں منائی۔ آپ نے کہیں نہیں پڑھا ہوگا سیرت یا تاریخ میں یا صحابہ کرام کی سوانح عمری میں کہ انہوں نے یوم بدر منایا ہو، انہوں نے فتح مکہ کا دن منایا ہو، انہوں نے صلح حدیبیہ کی کامیابی کا جشن منایا ہو۔ اس چیز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا مزاج تفریح اور تہوار کے بارے میں کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ غور کریں کہ جتنے تہوار ہیں، جن موقعوں پر انسان تفریح مناتے ہیں، ان میں سے کسی موقع کو اللہ نے تفریح کے لیے یا تہوار کے طور پر اختیار نہیں کیا۔ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور ہماری عیدیں یہ 2 ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ آپ دیکھیں کہ نہ کسی بادشاہ کی تختنشینی سے ان کا تعلق ہے، نہ کسی جنگ میں کامیابی سے تعلق ہے، نہ کسی ریاست اور سلطنت کے قیام سے تعلق ہے، نہ کسی ڈائنیسٹی کے آغاز سے ہے کہ جی فلاں خانواد شاہی شروع ہو گیا، نہ کسی بڑے آدمی کی پیدائش یا وفات سے تعلق ہے۔ ان دونوں کا تعلق 2 خالص اصولوں سے ہے، 2 ایسے اصول کے جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کا ہمیشہ امتیازی ترین وصف رہے، ممتاز ترین وصف رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی الہی کا نزول، قرآن مجید کی عطائی جس کے شکر میں عید الفطر منائی جاتی ہے، اور اللہ کے حضور اتنی بڑی قربانی کی، اس سے بڑی قربانی کسی انسان نے کبھی نہیں دی۔ ایک کاز کے لیے، ایک اللہ کے حکم کے لیے عزیز ترین چیز کی قربانی دینے کی جو مثال قائم ہوئی، اس کی یادگار۔ گویا تفریح کا تعلق بھی، تہوار کا تعلق بھی نظریے اور اصول کے ساتھ ہے۔ نظریہ اور اصول اور تفریح یہ دونوں اس طرح سے انٹر ریلیٹڈ اور انٹیگریٹڈ ہیں، باہم مربوط ہیں کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ بظاہر اس میں کوئی خاص معنویت نہیں آپ کو معلوم ہوگی کہ ٹھیک ہے چلیے مسلمان بڑے مذہبی قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کسی حکومت کے قیام پہ نہیں، قرآن کے نزول پہ جشن منایا، اس میں کون سی خاص بات ہے؟ لیکن اسی میں بڑی خاص بات پوشیدہ ہے۔ تفریح کرنے کے مواقع ہم نے دیکھ لیے کہ وہ کیا کیا ہوتے ہیں، یہ تو قومی مواقع ہوئے۔ اس کے بعد انفرادی مواقع ہوتے ہیں کہ فرد کو خوشی ہوتی ہے، کسی کی شادی ہے اس کو خوشی ہوئی، کسی کو اللہ نے بیٹا دیا خوشی ہوئی، کسی کو کامیابی ہوئی، ملازمت مل گئی، اچھی کاروبار میں ترقی ہو گئی۔ اس طرح کے ذاتی مواقع بہت آتے رہتے ہیں، اور ہر ذاتی موقع پر انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کی تلقین فرمائی بلکہ تلقین فرمانے کے ساتھ ساتھ خود بھی اس پر عمل کر کے دکھایا۔ گویا مواقع 2 طرح کے ہوئے، قومی، اجتماعی اور ملی مواقع، جو شریعت نے 2 رکھے ہیں۔
عید الفطر اور عید الاضحیٰ جن کا تعلق دو بڑے اصولوں سے ہے. اس کے بعد انفرادی مواقع کہ جو ہر فرد کی زندگی میں پیش آتے ہیں اور مشہور ہیں. شادی ہے، بیاہ ہے، پیدائش ہے، ملازمت ہے، کاروبار ہے، مکان نیا بنایا، اس طرح کے اور معاملات ہو سکتے ہیں. کچھ اور ہو سکتے ہیں جو ان دونوں کے درمیان میں ہیں. ایک بہت بڑے مسلمانوں کے گروہ کو کسی معاملے میں خوشی ہوئی، قیام پاکستان ہے، بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے خوشی کا موقع ہے. مصر کے مسلمان ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے سن 73 والے رمضان میں اسرائیل پر فتح دی. 6 اکتوبر کو وہ جشن مناتے ہیں، خوشی کی بات ہے. ایک بڑے دشمن پر کامیابی دی اللہ نے. یہ عارضی یا علاقائی قسم کے مواقع ہو سکتے ہیں. شریعت ان سے نہیں روکتی، اللہ تعالیٰ کی شریعت نے ان سے نہیں روکا. اسلام نے تفریح کے جو مواقع دیے ہیں وہ جائز ذاتی مواقع، اور یہ دو ملی اور امت کی سطح پر مواقع، اور مقامی سطح پر ہر وہ جائز خوشی یا جائز کامیابی جو شریعت کی حدود کے اندر ہو، جو کامیابی اللہ نے دی ہو اس کی خوشی منانا اور اس کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا، اللہ کی نعمت کا شکر کرنا، یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ قرآن مجید کے ایک انڈائریکٹ اشارے کے مطابق مسنون اور بہتر چیز ہے. قل بفضل اللہ وبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل کو یاد کر کے خوشی کرو، خوشی کا اظہار کرو، فرحت کا اظہار کرو، یہی تفریح ہے، خوشی کا اظہار کرو. واما بنعمت ربک فحدث، اللہ تعالیٰ جو نعمت دے اس کو بیان کرو، تاکہ جب نعمت کو بیان کرو گے تو نعمت کی قدر ہوگی، ورنہ بھول جاؤ گے کہ اللہ نے یہ نعمت دی ہے. اگر اللہ کی نعمت کا اظہار دوسروں کے سامنے نہیں کرو گے تو یاد نہیں رہے گا کہ اللہ نے بڑی نعمت دی تھی. تفریح اور تہوار جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک فطری ضرورت ہے، اور ہر انسان کسی خاص موقع پہ خوشی منانا چاہتا ہے. انسانوں کو جی چاہتا ہے کہ کوئی دن ایسا ہو کہ اس میں بیٹھ کے خوشی منائیں. لیکن اگر خوشی اور تفریح حدود سے نکل جائے گی، حد سے تجاوز کرے گی، تو اس سے اخلاقی، معاشرتی، معاشی بہت سی قباحتیں پیدا ہوں گی. چنانچہ ایک قباحت کا میں نے ابھی ذکر کیا، اور ابھی آپ کے شہر لاہور کے بارے میں نے پڑھا اخبار میں کہ غالباً 22 آدمی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اسی تہوار جو یہاں ہوا بسنت کا، اور 40-50 کروڑ روپے اس میں ضائع ہوئے. اس طرح کا کوئی تہوار اسلام نے نہیں رکھا. اسلام نے تہوار کی اور تفریح کی ضرورت کو تسلیم کیا. تہوار تو وہ ہے جو ایک متعین دن منایا جائے اور ساری امت اور ساری قوم مل کر اس میں شریک ہو اور اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، ہماری عید یہ ہے جو ہم منا رہے ہیں. لیکن ان دو تہواروں کے علاوہ ویسے بھی انسان کا کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ اپنے عام روٹین اور مونوٹونی سے نکل کر کسی نئے ماحول میں جائے، کوئی نئی کیفیت کو محسوس کرے، اور تھوڑا سا جدت کے احساس میں چونکہ لذت ہے، اس لذت سے اپنے قوتوں کو، اپنے حوصلے کو، اپنی ہمت کو، اپنے مزاج کو تھوڑا تازہ کرے، دماغ کو تازہ ہوا دے. یہ ہر انسان چاہتا ہے. یہ بات اگر حدود کے اندر نہ ہو تو عملاً ممکن نہیں ہے. انسانوں کی ہر سرگرمی کے لیے حدود درکار ہے. یہ ایک ایسی بات ہے جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. ہر مسلم غیر مسلم اس کو تسلیم کرے گا کہ ہر انسان کی جو خواہش ہے اس خواہش کی تکمیل کو حدود کا پابند ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ حدود کی پابندی ضروری نہیں، وہ غلط کہتا ہے. ہر خواہش کی تکمیل حدود کا تقاضا کرتی ہے. میری خواہش ہے کہ مجھے بڑے اچھے مزیدار کھانے ملے، لیکن اس کی حدود ہونی چاہیے. اگر اس کی حدود نہ ہو تو میں آپ کے گھر میں گھس جایا کروں اور جو اچھا کھانا ملا کر کھا جایا کروں. ظاہر ہے نہ آپ اس کو پسند کریں گی نہ کوئی اور پسند کرے گا. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے بعد بڑی اچھی گاڑی ہو، تو اگر حدود کا پابند نہ ہو تو ہم میں سے ہر ایک باہر نکلے اور جو اچھی گاڑی نظر آئے ڈرائیو کر کے چلتا بنے. ظاہر ہے اس کو کوئی پسند نہیں کرے گا. حدود ہونی چاہیے، اخلاقی حدود ہونی چاہیے. ہر نوجوان شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی ازدواجی زندگی اچھی گزرے، اچھی خاتون کے ساتھ گزرے. اس کو حدود کا پابند نہ بنایا گیا تو معاشرہ جنگل بن جائے گا. ہر نوجوان خاتون کی خواہش ہے کہ اس کا ایک اچھا گھریلو ماحول ہو، اس کا اپنا گھر ہو، اس کا شوہر ہو، اس کے بچے ہوں. لیکن اگر اس کو اخلاق کا حدود کا پابند نہیں بنایا گیا تو معاشرہ بد اخلاقی کے سیلاب میں بہہ جائے گا. اس لیے یہ بات کہ انسان کی خواہشات اور جائز خواہشات کو حدود کا پابند ہونا چاہیے، یہ تو دنیا کا ہر سلیم الطبع انسان مانے گا. کوئی سلیم الطبع انسان اس سے اختلاف نہیں کرے گا، اور اگر اختلاف کرتا ہے تو وہ سلیم الطبع انسان نہیں ہے، اس سے بات کرنا بیکار ہے. اب جب یہ بات مان لی گئی کہ ہر انسان اپنی خواہشات کو حدود کے اندر ہی رہ کر پورا کرنے کا پابند اور مکلف ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدود کیا ہے اور ان حدود کو کون مقرر کرے؟ کیا حدود کو میں مقرر کروں یا آپ مقرر کریں؟ اگر میں آپ کے لیے مقرر کروں تو میں کون ہوتا ہوں آپ کے لیے مقرر کرنے والا؟ مجھے کیا فضیلت حاصل ہے آپ پر کہ میں آپ کے لیے حدود مقرر کروں؟
آپ مقرر کریں تو میں سوال پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو مجھ پہ کیا برتری ہے کہ آپ میرے لیے حدود مقرر کریں؟ کیوں کریں؟ میں آپ کی مقرر کردہ حدود کا پابند کیوں ہوں؟ یا کوئی اور ہمارے لیے کرے تو کیوں کریں؟ اس لیے کہ جو شخص بھی حدود مقرر کرے گا، آپ جس شخص کو بھی میرے اور اپنے لیے حدود مقرر کرنے کا ذمہ لگائیں گی، اس کے اپنے خیالات ہوں گے، وہ اپنی تحدیدات سے پابند ہوگا، محدود ہوگا، اس کا تجربہ محدود ہوگا، اس کا پس منظر ہوگا۔ وہ کوئی بسنت کا رسیا ہوا تو بسنت کے بڑے احکام وضع کر دے گا بسنت کو پروموٹ کرنے کے۔ وہ کوئی رام لیلا کا رسیا ہوا تو رام لیلا کی پروویژن اس میں رکھ دے گا۔ وہ بہت خشک آدمی ہوا تو وہ جائز تفریح کے راستے بھی بند کر دے گا۔ اس لیے کسی انسان کو یہ حدود مقرر کرنے کا فریضہ سونپنا تو بڑا خطرناک ہے، اور اگر فریضہ خطرناک نہ بھی ہو، وہ اچھی حدود بھی مقرر کر دے تو وہ حدود چند مہینے، چند سال، چند عشرے چلیں گی، اس کے بعد irrelevant ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی۔ جب وہ حالات بدل جائیں گے، وہ زمانہ بدل جائے گا، وہ حدود بھی بدلنی پڑیں گی، پھر کیا ہوگا؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ حدود کوئی ایسی قوت مقرر کرے جو موجودہ تحدیدات سے محدود نہ ہو، جو موجودہ قیود سے مقید نہ ہو، جو زمان و مکان سے ماورا ہو، جو کسی کے مفاد سے متاثر نہ ہو، جس کے پیش نظر کسی خاص گروہ یا فرد کی مصلحت نہ ہو، جو سب کو یکساں نظر سے دیکھتا ہو، جس کی نظر میں کالا اور گورا سب برابر ہو، جس کی نظر میں غریب اور امیر میں کوئی فرق نہ ہو، وہ صرف خالق کائنات ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی حدود جو سارے انسانوں کے لیے ہوں اور سارے انسان یکساں طور پر اس پہ عمل کر سکتے ہوں، وہ حدود خالق کائنات ہی مقرر کر سکتا ہے۔ وحی حق بینندہ سود ہما، در نگاہش سود و بہبود ہما، کہ صرف وحی حق ہے جو ہر شخص کے مفاد کو دیکھتی ہے، جو ہر انسان کے مفاد اور فائدے کو دیکھتی ہے، وہ صرف وحی حق ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ در نگاہش سود و بہبود ہما، اس کی نگاہ میں ہر انسان کا فائدہ اور ہر انسان کی کامیابی و فلاح وہ مقرر کرے گی کہ کیا حدود ہیں۔ وحی حق نے کیا حدود مقرر کی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان میں سے کوئی حد بھی ایسی نہیں ہے جس سے کوئی سلیم الطبع انسان اختلاف کر سکے۔ کوئی انسان جس میں اخلاق کی رمق ہو، جس میں فطرت سلیمہ ہو، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، مشرقی ہو یا مغربی، عالم ہو یا جاہل، اسلام کا حوالہ دیے بغیر پوچھیں تو وہ اس کو تسلیم کرے گا۔ سب سے پہلی حد جو کسی تفریح کو منانے کے لیے درکار ہے، جس کی حد سے آگے نہیں جانا چاہیے تفریح منانے میں، وہ حیا ہے۔ انسان کو حیا کا پابند ہونا چاہیے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں دریا کی سیر کو جاؤں، اچھی بات ہے، جانا چاہیے۔ وہاں آپ خواتین بھی گئی ہوئی ہیں، کوئی اور انسان کپڑے اتار کے اور دریا میں دوڑ لگانا شروع کرے، آپ اسے پسند کریں گی؟ کوئی شریف آدمی اس کو پسند کرے گا؟ مشرق مغرب کا سلیم الطبع انسان کوئی اس کو پسند نہیں کرے گا۔ 10 مردوں کا وہاں اجتماع ہو، 4 خواتین جا کے اور تیراکی کا لباس پہن کے وہاں تیرنا شروع کر دیں، تو یہ اسلام کے تصور حیا کے خلاف ہے۔ حیا اور اخلاق یہ بنیادی حد ہے جو شریعت نے مقرر کی ہے، اور حیا کے آداب کی پاسداری کسی نہ کسی حد تک ہر انسان کرتا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں حیا کی حد یہاں مقرر کروں، کوئی اور انسان یہاں مقرر کرے، کوئی اور انسان یہاں مقرر کرے، اس پہ تو بات ہو سکتی ہے کہ حیا کی حد کہاں مقرر ہونی چاہیے، لیکن حیا کی ایک حد مقرر کرنے پر ہر انسان کا اتفاق ہے۔ کافی عرصہ پہلے مجھے کسی مغربی ملک میں جانے کا اتفاق ہوا، یہ مجھے یاد نہیں کہ کون سے 25-30 سال پہلے کی بات ہے، تو مجھے پہلی مرتبہ یہ پتا چلا، اور میں سچی بات آپ کو بتاؤں، مجھے کئی رات تک نیند نہیں آئی، ایک پریشانی اور ایک عجیب ذہنی کیفیت رہی کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے۔ مجھے پہلی مرتبہ پتا چلا کہ مغربی ملکوں میں برہنہ لوگوں کے، ننگے لوگوں کے کلب ہوتے ہیں، مجھے معلوم نہیں تھا۔ وہاں جو جاتا ہے وہ مادرزاد برہنہ رہتا ہے، مرد عورت بچے بڑے بوڑھے۔ اچھا، اس کے قواعد ضوابط ہیں، وہ کوئی رسالہ تھا، اس میں کسی کلب کے بارے میں قواعد ضوابط لکھے ہوئے تھے۔ اچھا، ان قواعد ضوابط کی مثال میرے ذہن میں اس لیے آئی کہ ان قواعد ضوابط میں بھی، یعنی ان بے حیا لوگوں، بد اخلاق لوگوں میں بھی تھوڑا سا تصور یہ حیا کا موجود تھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو ہمارے کلب کا ممبر بنے گا وہ کلب کی 4 دیواری سے باہر برہنہ حالت میں نہیں جائے گا۔ یہ گویا میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بد اخلاق سے بد اخلاق اور بے حیا سے بے حیا انسان میں ایک کوئی نہ کوئی ربق اخلاق اور حیا کی ہوتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فطری چیز ہے۔ تو اگر شریعت نے حیا کی شرط رکھی ہے تو انسان کی فطرت کے مطابق رکھی ہے، یہ کوئی چیز خلاف فطرت یا انسان کی طبیعت و مزاج کے خلاف نہیں، یہ ایک بنیادی حد ہے۔ دوسری بنیادی حد یہ ہے کہ تفریح یا خوشی منانے میں اسراف اور تبذیر سے کام نہیں لینا چاہیے۔ خوشی منائیں، آپ کے پاس اچھے کپڑے اللہ نے دیے ہیں، آپ اچھے کپڑے پہنے،
اچھا کھانے کو دیا ہے، اب اچھا کھانا بھی کھائیں. دوستوں، رشتہ داروں، عزیزوں کو، اپنے پسندیدہ لوگوں کو بلا کے گھر میں تقریب کرنے کے مواقع ہیں، جی چاہتا ہے وہ بھی آپ ضرور کریں. اللہ کی شریعت نے بالکل نہیں روکا، لیکن اسراف اور تبذیر سے کام نہ لیں. اسراف اور تبذیر دو اصطلاحات ہیں. اسراف سے مراد کسی جائز کام میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، تبذیر سے مراد ناجائز کام میں خرچ کرنا، چاہے 1 پیسہ ہو. ناجائز کام میں 1 پیسہ خرچ کرنا بھی تبذیر ہے، اور جائز کام میں اگر 1 لاکھ کی ضرورت ہے تو 1 لاکھ خرچ کرنا بھی اسراف نہیں. لیکن 1 لاکھ 1 روپیہ خرچ کرنا اسراف ہوگا. اگر 1 لاکھ میں کام ہوتا ہے تو آپ 1 لاکھ خرچ کر لیں، شریعت نہیں روکتی. لیکن اس سے اوپر اگر 10 روپے بھی ہوں گے تو اسراف ہو جائے گا. اور یہ ہر آدمی سبجیکٹولی اپنے طور پہ فیصلہ کرے گا. اس میں کوئی آپ کو باہر سے نہیں بتا سکتا کہ آپ کے لیے اسراف کیا ہے. تبذیر کی نشاندہی ہو سکتی ہے. اگر کام حرام ہے تو اس میں 1 پیسہ خرچ کرنا بھی تبذیر ہے. وہ آپ کو کوئی بتا سکتا ہے شریعت کا عالم کہ یہ تبذیر ہے کہ نہیں ہے. اسراف کیا ہے یہ ہر شخص کے حالات پر منحصر ہے. میرے لیے اسراف کچھ اور ہوگا، آپ کے لیے کچھ اور ہوگا، کسی اور کے لیے کچھ اور ہوگا. اپنے حالات کے لحاظ سے اسراف ہوگا. ظاہر ہے اس سے بھی کوئی آدمی اختلاف نہیں کرے گا کہ اللہ نے جو وسائل دیے ہیں، جو مال و دولت دیا ہے، اس کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، وہ ہمارے مال و دولت کا بھی مالک ہے. میری جیب میں جو پیسے ہیں ان کا مالک بھی ہے، آپ کی جیب میں جو رقم ہے اس کا مالک بھی ہے. میں اور آپ اس رقم کے امین ہیں، ہم اس رقم کے ٹرسٹی ہیں. اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے اس رقم کو استعمال کرنے کی. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ میں یونیورسٹی میں کام کرتا ہوں تو یونیورسٹی نے مجھے استعمال کرنے کے لیے ایک گاڑی دے رکھی ہے. میں بطور صدر جامعہ اس گاڑی کو استعمال کرتا ہوں. عرف عام میں میری گاڑی کہلاتی. لوگ کہتے ہیں غازی صاحب کی گاڑی آ گئی، غازی صاحب کی گاڑی چلی گئی، غازی صاحب کی گاڑی کی مرمت ہونی ہے. حالانکہ میری گاڑی نہیں، میں اس کا مالک نہیں ہوں. لیکن عام بول چال میں میری گاڑی سمجھی جاتی ہے اور مجھے ہی اس کو استعمال کرنے کا حق ہے، کسی اور کو استعمال کرنے کا حق نہیں ہے. تقریباً یہی کیفیت اس مال و دولت کی ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، گھر کی، جائیداد کی، ہر چیز کی، کہ اس کا اصل مالک اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعمال کرنے کی اسی طرح اجازت دی ہے جیسے یونیورسٹی نے مجھے گاڑی استعمال کرنے کی اجازت دی ہے. اگر میں یونیورسٹی کے قواعد ضوابط کے مطابق استعمال کروں گا وہ جائز استعمال ہوگا، قواعد ضوابط سے ہٹ کے استعمال کروں گا وہ ناجائز استعمال ہوگا. یونیورسٹی نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اس کو ذاتی اور سرکاری دونوں ضروریات کے لیے استعمال کر سکتا ہوں. لیکن اگر میں یہ کروں کہ روزانہ شام کو 4 بجے گھر آ کے ایک ڈرائیور کو بلایا کروں کہ میاں اب اس کو لے جاؤ، کرائے پہ چلاؤ، اور جو انکم ہوا کرے آدھی تمہاری آدھی میری، تو یہ ناجائز ہے، حرام ہوگا. اس لیے کہ یونیورسٹی نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت دیا ہے وہ جائز استعمال کے لیے دیا ہے، ناجائز استعمال کے لیے نہیں دیا. اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار ہے کہ وہ یہ کہے کہ میری دی ہوئی دولت کو کہاں استعمال کرو، کہاں استعمال نہ کرو. شرعی اس کا اصول تو یہ ہے. لیکن اگر کچھ لوگ شریعت کے اصول سے زیادہ دلچسپی نہ بھی رکھتے ہوں تو بھی وہ یہ اتفاق تو کریں گے، یہ بات تو تسلیم کریں گے کہ مال و دولت انسانوں کی دوسری اعلیٰ و برتر ضروریات کے لیے ہے. تفریح کے علاوہ بھی بہت سی اہم ضروریات ہیں. مال و دولت کی زیادہ ضرورت ان کے لیے ہے. خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں کوئی شدید بیمار ہے، پیسے آپ کے پاس تھوڑے ہیں، یا تو آپ اس کا علاج کروا لیں، انجیکشن خرید لیں، اس کے لیے 6,000 روپے کا انجیکشن آتا ہے لائف سیونگ مثلا، یا 6,000 روپے خرچ کر کے چھانگا مانگے چلے جائیں. تو کوئی معقول انسان آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ اپنی ضعیف والدہ کا علاج تو چھوڑ دیں اور یہ 6,000 روپے جو آپ کو ملے ہیں چھانگا مانگا کی تفریح کرائیں جا کے. ہر شخص یہی کہے گا کہ اس سے علاج کرنا چاہیے، کسی کی تعلیم کا خرچہ ہے وہ پورا کرنا چاہیے، مکان کی چھت گر گئی ہے، بارش ہے، پانی بہ رہا ہے، آپ کہیں نہیں جی 6,000 روپے تو ہیں لیکن چھت کی مرمت کی ضرورت نہیں، تفریح کرنے جاتے ہیں، یہ بھی کوئی نہیں کہے گا. ہر معقول اور سلیم الطبع انسان یہ کہے گا کہ یہ پیسہ تفریح کے بجائے فلاں بنیادی ضرورت پر خرچ ہونا چاہیے. گویا جو بات شریعت نے کہی ہے وہی ہر سلیم الطبع انسان مانتا ہے کہ تفریح کی ضرورت وہاں ہے جہاں باقی ضروریات آپ کی پوری ہو گئی ہوں، جہاں آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو گئی ہوں اور اللہ نے جائز وسائل دیے ہوں جو آپ تفریح بھی خرچ کر سکتے ہوں. ورنہ جائز ضروریات کو نظر انداز کر کے اپنے فوری مسائل کو قربان کر کے کوئی شخص تفریح کرنا پسند نہیں کرتا. کوئی معقول انسان، نامعقولوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی کہ خوشی اور اظہار مسرت کے جو بھی وسائل اور جائز موجود ہیں، بغیر اسراف کے، بغیر تبذیر کے، بغیر اخلاقی، انسانی اور شرعی حدود کو توڑے، جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے اس کو اختیار کر سکتے ہو. چنانچہ بتایا گیا کہ جو بہترین کپڑے انسان کے پاس موجود ہوں اس کو پہنے، تحفہ اور ہدیہ کا تبادلہ کریں دوست احباب کے ساتھ، دوست احباب کو گھر بلانا، تہادوا تحابوا خود حضور کی تلقین ہے.
آپس میں ہدیہ دو تو محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کو بلاؤ گھروں میں، ایک دوسرے کی خدمت میں تحفہ پیش کرو، معمولی تحفہ بھی جو بھی ہو، اس میں کوئی بڑی قیمتی چیز کا نہ سمجھیے گا کہ لاکھوں روپے کا تحفہ ہو تو اس سے محبت بڑھتی ہے، معمولی ہو تو نہیں بڑھتی۔ حضور نے فرمایا کہ لا تحقرن جارۃ لجارتها، زیادہ تاکید ہے جس کا ترجمہ انگریزی یا اردو میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایسے الفاظ اردو یا انگریزی میں موجود نہیں ہیں، وہ نون تاکید ثقیلہ سے ہوتا ہے جس میں تشدید ہو، تو آپ نے فرمایا لا تحقرن جارۃ لجارتها، کوئی پڑوسن دوسری پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، ولو بفرسن شاۃ، اگر ایک بکری کا کھر بھی تحفے میں آئے محلے میں سے تو اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو ہدیہ سمجھنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر قدر جذبے کی ہے تو جذبے میں قیمت نہیں دیکھی جاتی کہ یہ قیمت اس گلاس کی 50 روپے ہے یا یہ 2 روپے کا مٹی کا پیالہ ہے۔ محبت سے اگر کسی نے پیاس میں ٹھنڈا پانی پیش کیا ہے تو اصل قدر اس محبت کی اور اس جذبے کی ہے اور اس احساس کی ہے جو اس کے دل میں پیدا ہوا کہ آپ کو کوئی چیز پیش کرے، اپنی کوئی چیز آپ کے ساتھ شیئر کرے، وہ 1 لاکھ روپے کی ہو، وہ 1 روپے کی ہو، وہ 1 پیسے کی ہو، وہ 2 پیسے کی ہو۔ اس لیے جو بھی انسان کے وسائل جتنے بھی ہیں، کم ہیں یا زیادہ ہیں، اس میں دوسرے دوستوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ ہدیے کا آپس میں تبادلہ کرنا یہ تفریح کا ایک لازمی حصہ ہے اور خوشی کے اظہار کا، مسرت کے اظہار کا ایک اسلامی اور دینی طریقہ ہے۔ بعض مواقع ایسے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادیوں میں شرکت کرنے کا اتفاق ہوا، خاندانی مواقع، تفریح کا موقع ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لوگ گھروں میں جمع ہوتے ہیں، لیکن جہاں حضور نے خوشی کے اظہار کی تلقین فرمائی وہاں اس میں ایک بڑے رجحان کو حضور نے روکا۔ بڑا رجحان ہوتا ہے اور یہ نفس کا ایک دھوکہ ہوتا ہے کہ جی ایک ہی بیٹا ہے، اس کے ارمان نکالنے ہیں، ارمان بھی نکالنے ہیں اور جنازہ بھی نکالنا ہے، ہر چیز کا سب اکھڑ جائے، سب ختم ہو جاتا ہے، جی ایک بچہ ہے، اس کے ارمان نکالنے ہیں، خاص طور پہ بوڑھے لوگوں کا، دادی نانی ہو کہ جی اب ہمارا تو یہ آخری ہے، بس ایک پوتا ہے، نواسا ہے، اس کے بعد کیا ہے، اور اس میں جو راز ہے سب ضائع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے طرز عمل سے اور صحابہ کرام کی تربیت سے ایسی مثال کہ اگر آج قریب ترین لوگوں میں کوئی کرے تو شاید لوگ ناراض ہو جائیں۔ صحابہ کرام میں جو سب سے اول درجہ ہے وہ کس کا ہے؟ عشرہ مبشرہ کا ہے۔ 10 وہ صحابہ کرام جن کو جنت کی بشارت اس دنیا میں دی گئی، اور ان صحابہ کرام کا جن کو حضرت عمر فاروق نے اپنے بعد جانشینی کے لیے نامزد کیا کہ یہ 6 آدمی میرے جانشین ہو سکتے ہیں، اور وہ صحابی کے جو ہجرت حبشہ کے موقع پر چند سرداروں میں سے بنا کے بھیجے گئے، حضرت عبدالرحمن بن عوف۔ عبدالرحمن بن عوف ہجرت کر کے مدینے آئے۔ اب آپ اس زمانے کا تھوڑا سا تصور ذہن میں لائیں کہ 13 سال اپنے گھر میں، وطن میں پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں اور پریشان کیا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، پھر خدا خدا کر کے ایک جگہ ٹھکانے کا ملتا ہے، سب گھر بار چھوڑ کر، جو کسی نے جائیداد بھی چھوڑی، مال و دولت چھوڑا، کاروبار چھوڑا۔ عبدالرحمن بن عوف لکھپتی کروڑپتی تاجروں میں تھے، مکہ مکرمہ کے صف اول کے پیسے والوں میں تھے، سب کاروبار چھوڑ کے تنہا مدینہ منورہ چلے گئے۔ وہاں جا کے ایک انصاری کے گھر میں بیٹھ گئے۔ انصاری نے کہا کہ میری زمین آدھی لے لو، یہ کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، میں خود 2-4 دن بازار میں پھرے، کاروبار کی اللہ نے صلاحیت دی تھی، کاروبار شروع کر دیا۔ عبدالرحمن عوف چند روز حضور کے پاس نہیں آئے، ایک دن آئے تو ذرا کپڑے وپڑے پہنے ہوئے، خوشبو لگی ہوئی، اور مہندی کا اثر شاید ہاتھ میں یا پاؤں میں جہاں بھی ہوگا، اثر صفرت، زردی کا اثر کے الفاظ آئے ہیں۔ پوچھا عبدالرحمن کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی۔ اب حضور کو نہ صرف یہ کہ بلایا نہیں بلکہ بتایا بھی نہیں، اور حضور نے نہیں کہا کہ اچھا اتنی طوطا چشمی، اتنی بے وفائی کہ ابھی آ کے میں نے سارا ٹھکانہ دیا، میں لے کے آیا، میں نے لوگوں کے یہاں ٹھہرایا، مواخات کروائی، میرے کہنے پہ لوگوں نے کاروبار میں شریک کیا اور ہمیں پوچھا بھی نہیں۔ یعنی اسپونٹینیس آج یہ ہو تو یہ ریئیکشن ہوگا کہ اچھا جی کاروبار میں اتنے مگن ہو گئے، حضور نے کچھ نہیں کہا، نہ انہوں نے محسوس کیا کہ بلانا ضروری ہے، نہ حضور نے سمجھا۔ آپ نے فرمایا کہ اولم ولو بشات، ولیمہ ضرور کرنا، چاہے ایک بکری ہو، خوشی کا حکم دیا کہ اس کو سیلیبریٹ کرو، خوشی مناؤ، چاہے ایک بکری ذبح کر لو۔ اس واقعے پر جتنا غور کریں تو اسلام میں تفریح کی ساری حدود سامنے آ جاتی ہے۔ اعتدال اور توازن جو ہے اس میں کہ جتنے وسائل ہیں ان وسائل کے اندر رہو، غیر ضروری طور پر اس کو پھیلاؤ مت۔ حضور نے فرمایا کہ بس ایک بکری ذبح کرو اور اس بکری میں جتنے لوگوں کو بلا سکو بلا لو۔ ولیمے کا حضور حکم دے رہے ہیں، دعوت کرو، لوگوں کو بلاؤ، لیکن اس میں بعض اوقات آدمی کے وسائل ہوتے ہیں، بعض اوقات وسائل نہیں ہوتے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ یہ فرما دیتے کہ عبدالرحمن مجھے بھول گئے، مجھے نہیں بلایا، اتنا فرما دیتے تو یہ بات اللہ کے رسول کے شاعر شان نہ ہوتی، صرف اتنا کہنا، اس لیے کہ اس سے یہ حکم ہو جاتا کہ اپنے دینی قائد کو، اپنے استاد کو، اپنے شیخ کو، اپنے سردار کو، اپنے لیڈر کو، اپنے قائد کو اپنی تقریب میں بلاؤ۔ یہ بلانا مستحب اور پسندیدہ ہے۔ پھر کون مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ مدینے میں، مکے میں، اس کے قرب و جوار میں
جس کے یہاں شادی ہوتی ہے، کوئی تقریب ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلاتا، ہر ایک بلاتا. کسی کے پاس اتنے بھی پیسے نہ ہوتے جتنے عبدالرحمن نوف کے پاس تھے، کسی کے پاس شاید پلانے کو پانی کا مٹی کا پیالہ بھی نہ ہوتا، تو وہ کیا کرتا؟ اس لیے اللہ کے رسول کی زبان سے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کوئی لفظ بغیر وحی کے نکلتا ہی نہیں. یہ بھی نہیں کہا کہ دعوت میں کیوں نہیں بلایا. اتنا کہنے سے بھی ایک طریقہ ایسا قائم ہو جاتا ہے جو شاید آئندہ آنے والوں کے لیے اس لفظ سے بھی مشکلات پیدا ہو جاتی. اس لیے حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا. تفریح یا خوشی منانے میں اسراف اور تبذیر سے کام نہیں لینا چاہیے، یہ ایک حد ہے. تیسری بنیادی حد یہ ہے کہ جو شریعت کے بنیادی مقاصد ہیں وہ نظر انداز نہ ہو. شریعت کے جو اہم آبجیکٹیوز ہیں وہ نظر انداز کر کے اگر تفریح ہے تو وہ تفریح شریعت کی حدود سے متجاوز ہے. اسلام نے انسان کو کائنات میں سب سے اونچا مقام دیا ہے. اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ خالق کائنات کے بعد سب سے بڑا مقام انسان کا ہے. انسان فزیکلی تو بڑی چھوٹی مخلوق ہے. اس پوری کائنات میں آپ ذرا غور کریں تو ہماری حیثیت وہ بھی نہیں جو سمندر کے کنارے پہ ذرے کی ہوتی ہے. فزیکلی ہماری وہ حیثیت بھی نہیں، لیکن اللہ نے قوت بے شمار رکھی ہے، اللہ نے صلاحیتیں بے شمار دی ہیں، اللہ نے آزادی اور فیصلے کی نعمت سے نوازا ہے، اچھے اور برے کی تمیز کی صلاحیت دی ہے جو باقی مخلوقات کو حاصل نہیں ہوئی. اس لیے اللہ نے اس کا درجہ اپنے بعد سب سے اونچا رکھا ہے. باقی ساری مخلوقات اس سے نیچے ہیں، یہ سب مخلوقات سے اوپر ہے، خالق کائنات سے نیچے ہے. ظاہر ہے جب درجہ اتنا اونچا ہے تو مقاصد بھی اس کے بہت اونچے ہیں. خلافت عرضی سے اس کو نوازا ہے، خالق کائنات کی مرضی کے مطابق ہی زندگی گزارنے کا پابند ہے. اس کی مرضی کا عملی ترجمان بن کے اس کو دکھانا ہے کہ خالق کائنات کس طرح کا انسان چاہتا ہے، مجھے اس طرح کا انسان بننا ہے. اور پھر دوسروں کے لیے معلم بن کے اس کو بھیجا گیا. جو حیثیت پیغمبر کی اپنی قوم میں ہوتی ہے وہ حیثیت امت مسلمہ کی بقیہ اقوام میں ہے. یہ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا دوسرے پارے کے آغاز میں، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم لوگوں کے مقابلے میں گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے. یعنی جو ریلیشن شپ کی نوعیت تمہاری اور پیغمبر کی ہے وہی نوعیت تمہاری اور بقیہ انسانوں کی ہے. اب اتنے اونچے مقام کو چھوڑ کر آپ تفریح کا کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جس میں یہ سب بھول جائیں کہ آپ کس کام کے لیے آئے تھے، کس کام کے لیے بھیجے گئے تھے، تو یہ چیز ایک عام عقل کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے. ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. کوئی بہت بڑا سرکاری عہدیدار، کمانڈر ان چیف پاکستان نیوی، مثال کے طور پر، پتہ نہیں کوئی نیوی کے ہوں تو اس کو کسی اور مفہوم میں نہ لیجیے گا، ایک مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں. کمانڈر ان چیف پاکستان نیوی بہت بڑا منصب ہے، بہت بھاری ذمہ داری ہے. پاکستان کے پورے سمندروں کی ٹیریٹوریل واٹرز کی نگرانی اور بہت سے کام ان کے ذمے ہیں. ان کو بھی تفریح کا حق ہے، تفریح کرنی چاہیے. لیکن اگر وہ نیوی کے 10 جہاز لے کے اور 6 مہینے کے لیے تفریح پہ چلے جائیں اور دنیا کے سارے سمندروں کے بے آباد جزیروں میں جا کے شکار کھیلا کریں کہ جی شریعت نے تفریح کا حکم دیا ہے، اور کچھ پتہ نہ ہو کہ پاکستان میں پیچھے کیا گزر رہی ہے، نیوی پہ کیا ہو رہا ہے، ظاہر ہے وہ بھی اس تفریح کو ناجائز سمجھتے ہوں گے، وہ بھی اس کو تفریح نہیں سمجھیں گے، ذمہ داریوں سے تجاوز قرار دیں گے، ذمہ داریوں سے فرار قرار دیں گے. تو جو ذمہ داری حکومت پاکستان نے پاکستان نیوی کے چیف کو دی ہے اس سے بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ملت مسلمہ کو، اس کے افراد کو دی. اس لیے جو ملت مسلمہ کے مقاصد ہیں ان کو نظر انداز کر کے تفریح کرنا، مقاصد میں نماز سب سے پہلا مقصد ہے. روز محشر کے جاگ اداز بود اولین پرسش نماز بود، کہ روز محشر جو جاگ اداز ہوگا اس میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. اب کوئی ایسی تفریح کی جس میں یہی پتہ نہ چلے کہ نماز کب آئی کب گئی، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، یہ جائز نہیں ہے. یہ 3 بنیادی شرطیں ہیں جو شریعت نے تفریح کے لیے رکھی ہیں. ان حدود کے اندر جو بھی تفریح ہوگی وہ جائز ہے، بغیر کسی رد و قدا کے آپ اس کو جائز سمجھ لیں. اسراف اور تبذیر سے اجتناب ہو، حیا کی حدود کے مطابق ہو، مقاصد شریعت سے تجاوز اور تجاہل نہ کیا جائے. ہم میں سے بہت سے حضرات کے مزاج میں ذرا تیزی اور شدت ہوتی ہے. بعض لوگ اپنے خالص دینی جذبے سے، یعنی کسی برے جذبے سے نہیں، بڑے دینی اور مذہبی جذبے سے ہر جائز چیز کو بھی ناجائز کہنے لگتے ہیں. یہ بھی صحیح نہیں ہے. بعض لوگوں کو احساس اپنے فرائض کا، اور یہ احساس کی بات ہے، بعض لوگوں کو احساس اتنا شدید ہوتا ہے اپنے فرائض کا کہ ان کو ہر تفریح بھول جاتی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے، انتہائی غیر معمولی احترام کی مستحق ہے یہ چیز، لیکن توازن کے خلاف ہے. اگر آپ امتحان دے رہی ہوں اور فرض کیجیے آپ کا BA کا امتحان، BSc MSc کا امتحان ہو رہا ہو اور 12 بجے پرچہ ہونے والا ہو، اور میں کہوں کہ وحدت روڈ کے فلاں اسکول میں آپ کا پرچہ ہوگا، جائیے وہاں. اب آپ کو کوئی تفریح یاد نہیں آئے گی،
کوئی تفریح، کوئی کہے کہ جی چلیے کھانا کھا لیتے ہیں، یہاں ہوٹل میں ٹکے کھا لیتے ہیں یا فلاں جگہ چلتے ہیں، آپ کو کچھ یاد نہیں آئے گا، آپ کو یہ ہوگا کہ مجھے وہاں پہنچنا ہے. جن لوگوں کو اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس اتنا تازہ ہو جتنا آپ کو یہ پرچہ تازہ ہے، ان کو تفریح یاد نہیں رہتی. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قابل احترام بات ہے. لیکن اس سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس کو امتحان کی جواب دہی کا احساس تازہ ہوگا اسے کوئی چیز اٹریکٹ نہیں کر سکتی. تو ایسے حضرات تو انتہائی احترام اور انتہائی عقیدت کے مستحق ہیں کہ جن کو آخرت کے امتحان کا احساس اتنا تازہ رہے کہ وہ ہر تفریح کو بھول جائیں. لیکن یہ شریعت کا مطالبہ نہیں ہے کہ ہر شخص کا ذہنی رویہ ہمیشہ ایسا رہے. اگر کسی کا رہتا ہے تو اچھی بات ہے. ہر شخص کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی امتحان تازہ ہوتا ہے یادداشت میں، کبھی نہیں ہوتا. آپ نے سنا ہوگا حضرت حنظلہ کا مشہور واقعہ کہ حضرت حنظلہ پریشانی میں تشریف لے جا رہے تھے، تیز تیز حضرت ابوبکر صدیق ملے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے حنظلہ تو منافق ہو گیا. کہ اچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی سامنے ہے اور جنت بھی سامنے ہے، دوزخ بھی سامنے ہے، کوئی چیز یاد نہیں آتی اور صرف اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس بیدار ہوتا ہے. جب واپس جاتا ہوں کاروبار میں، تجارت میں، باغ میں، گھر میں، تو وہ کیفیت نہیں رہتی. تو یہ تو نفاق ہے کہ حضور کے سامنے کچھ اور پیچھے کچھ. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یہ کیفیت تو میری بھی ہوتی ہے. تو اگر یہ نفاق ہے تو بڑی بری بات ہے، چلیں پوچھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں بزرگ حاضر ہوئے، جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے. تو آپ نے تسلی دی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کیفیت ہمیشہ نہیں رہ سکتی. پھر آپ نے فرمایا ہاتھ کے اشارے سے کبھی یہ، اور اگر یہ کیفیت رہے جو تم بتا رہے ہو تو فرشتے گلیوں میں تمہارے ہاتھ چوما کریں. گویا حضور نے اس کی وضاحت فرمائی کہ نہ یہ چیز مطلوب ہے کہ ہر وقت آپ کو یہ کیفیت طاری رہے، اور نہ ایسا ہوتا ہے. اگر کسی پر طاری رہتی ہے تو یہ اللہ کا انعام ہے، اس کا معاملہ خاص اللہ کے ساتھ ہے. لیکن بقیہ انسان ایسے ہیں کہ ان میں جب تفریح کا جذبہ پیدا ہو تو آپ تفریح کریں. اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ حضرات ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرز عمل کو انہوں نے اختیار کیا ہے جو انتہائی استثنائی ہے وہ ہر شخص اختیار کرے. یہ صحیح نہیں ہے. ہر شخص تفریح بھی چاہتا ہے، ہر شخص بعض اوقات اپنے اور تقاضے بھی چاہتا ہے. اس کے جسمانی تقاضے بھی ہیں، مادی، اقتصادی، ہر طرح کے تقاضے ہیں. ان سب کے درمیان ایک توازن ہونا چاہیے. توازن اور اعتدال کے بغیر شگفتگی ہو نہیں سکتی. شگفتگی لازمی تقاضا ہے اعتدال کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے گئے ایک مرتبہ، حضرت عائشہ کے ساتھ واک کرنے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ کچھ نوجوان دوڑ لگا رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں. عائشہ نے کہا کہ آپ کریں مقابلہ. میں کہا چلو. مقابلہ کیا دوڑ میں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مدینہ منورہ کے زمانے کا واقعہ ہے، اور اس وقت حضور کی عمر کم و بیش کو 56-57 سے کم نہیں تھی. اور دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ مدینہ منورہ اور اس کے قرب جوار کے جزیرہ عرب کے کم از کم ایک اتہائی پر آپ کی حکومت تھی، اور ماننے والوں میں جو زندگی کا سب کچھ حضور کو مانتے تھے ان کی تعداد بھی ہزاروں میں تو ضرور تھی، اگر لاکھوں میں اس وقت نہیں تھی. اس اعتبار سے دیکھیں ایک معمولی مسجد کا مولوی، ایک اسکول کا ہیڈ ماسٹر، ایک کلاس کا ٹیچر اس طرح سمجھتا ہے کہ جی میری جو ایک بھرم ہے، میرا وہ ہے، وہ ختم ہو جائے گا، اور لوگ کیا کہیں گے، اور میری جو ایک ڈگنیٹی ہے، یعنی 50 آدمی چیزیں سوچتا ہے، ایک تصنع کا حالہ اپنے پر طاری کر لیتا ہے. لیکن نہیں، یہ فطری اس کے خلاف ہے. گھر والوں سے جو ایک فطری انٹریکشن ہونا چاہیے اس کے خلاف ہے، ایک اوپننیس کے خلاف ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو دوڑ لگاتے ہیں. دوڑ لگائی. حضرت عائشہ صدیقہ کا بدن ہلکا تھا، عمر بھی کم تھی، آگے نکل گئی. کہا کہ دیکھا ہرا دیا. اس کے کچھ دن بعد پھر ایک مرتبہ جانا ہوا سفر پر، تو پھر ایسے ایک موقع سے دیکھا کہ لوگ دوڑ لگا رہے ہیں. کہا دوڑ لگائیں آج بھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ سے حضور آگے نکل گئے. تو آپ نے فرمایا حاذہ بتلک، اس دن کا بدلہ ہو گیا. حاذہ بتلک. مثالیں اور بھی ہیں، یعنی بہت سی ذہن میں آ رہی ہیں جو دی جا سکتی ہیں. توازن اور اعتدال کے بغیر اس طرح کی شگفتگی ہو نہیں سکتی. شگفتگی لازمی تقاضا ہے اعتدال کا. اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک ہیومر بھی رکھا ہے، ایک حصہ مزاح بھی رکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ مزاح تو ضرب المثل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کے واقعات اور مثالیں تو حدیثی کتاب میں موجود ہیں، اگر آپ نے پڑھی ہو کبھی، بلکہ ضرور پڑھیں اگر نہ پڑھی ہو. امام ترمذی کی بڑی اچھی کتاب ہے شمائل ترمذی، جس کا اردو انگریزی ترجمہ دستیاب ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور پرسن کے بارے میں، حلیہ مبارکہ، لباس، عادات، خصائل، اس کے بارے میں بڑی معلومات جمع کی ہیں، اور ایک بڑے مستند ترین محدث وقت کی لکھی ہوئی ہے، اس لیے اس میں جتنے اقوال اور واقعات جمع کیے گئے ہیں بڑے مستند ہیں. اس میں جو واقعات ملتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انتہائی سیریس اور انتہائی مشکلات کے موقع پر، اور اگر آپ مدینہ منورہ کے 10 سال بلکہ مکے کے 13 سال بھی، تو یہ زمانہ انتہائی کرائسس کا زمانہ ہے.
کرائسس اور بحران کے جو بھی ڈائمنشن آپ کے ذہن میں آتے ہوں، کسی علاقے میں ہنگامی حالات کے جو بھی اسباب آپ کے ذہن میں آتے ہوں، وہ سارے کے سارے موجود تھے، سب بیک وقت کہ چاروں طرف سے دشمن حملہ آور ہیں، ہر 3-4 مہینے کے بعد حملہ ہو رہا ہے، ہر 3-4 مہینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوج لے کے نکل کے جانا پڑتا ہے، اوسطاً ہر 4 مہینے کے بعد حضور مدینے سے فوج لے کے گئے ہیں باہر، یا دفاع کرنے یا سد باب کسی فتنے کا یا خطرے کا کرنے کے لیے، اور کبھی باہر سے کوئی سازش ہو رہی ہے، کبھی حضور کو شہید کرنے کے لیے اندر سے لوگ آ رہے ہیں، کبھی کوئی قتل کرنے آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، لیکن اس سارے انٹینسٹی کے باوجود اور ہنگامی اور خطرے کی کیفیت کے باوجود جو حصہ مزاح ہے وہ اسی طرح موجود ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ توازن اور اعتدال کی معراج پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، جس سے اوپر آگے توازن اور اعتدال کا تصور انسان کے دماغ میں نہیں آ سکتا۔ بعض اوقات بچوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، بچے دوڑ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوڑ لگا رہے ہیں، صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام میں جا کے دیکھا کہ شعر و شاعری چل رہی ہے تو حضور نے بھی شعر و شاعری سننی شروع کر دی، کبھی نہیں کہا کہ میاں یہ کیا حرکت ہے، ہمیں دیکھتے نہیں ہو، ہم آ گئے ہیں اب بھی شعر، یہ سب کچھ نہیں، شعر ہو رہے ہیں تو آپ شعر بھی سن رہے ہیں، لیکن اس میں اگر کوئی بات شعر کے خلاف ہو گئی تو آپ نے فوراً ٹوک دیا کہ یہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ شادی کی تقریب میں گئے تو وہاں دیکھا کہ لوگ خوشی منا رہے ہیں، بچیاں گا رہی ہیں اور ڈھولک پر دف پر بچیاں گا رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا کے بیٹھ گئے۔ اس میں ایک بچی نے گاتے گاتے ایک گانا گایا، وفینا نبی یعلم ما فی غدی، اور ہم میں ایک ایسے نبی ہیں جو کل کا حال بھی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ بات مت کہو، کل کا حال اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یعنی عقیدے پر ایک بات آئی تو فوراً اسی وقت ٹوک دیا، لیکن آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت بکر صدیق آئے تو لوگ بیٹھے رہے، وہ گاتی رہی، حضرت عمر فاروق آئے تو اٹھ کے چلی گئی، تو حضرت عمر فاروق سے حضور نے مسکرا کے کہا کہ دیکھو تمہارے آنے پر شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، یعنی اس میں حضرت عمر فاروق کو نہیں روکا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تم اتنے سخت کیوں ہو، اور ان کو نہیں روکا کہ تم کیوں بھاگتی ہو، یعنی اب آپ دیکھیں کہ جس آدمی کے مزاج میں شدت ہے وہ شدت دین کے لیے استعمال ہو رہی ہے نا، اس شدت کو نہیں روکا، اس پہ حضور اگر کہتے کہ مت روکو تو پھر وہی بات ہوتی کہ ہمیشہ کے لیے ممکن ہے کوئی اعتدال سے بڑھنے والا ہوتا آگے چل کر، ممکن ہے بعض اوقات کسی مصلحت سے آپ روک دیں، ایک چیز ہے جائز ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز جائز ہوتی ہے، لیکن آپ ماں ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ اگر بچے کو اس وقت اس میں لگنے دیا گیا تو یہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے، اس وقت اس جائز کام سے اس کو روک دینا چاہیے، ممکن ہے اس سے کوئی غلط عادت پیدا ہو جائے۔ فرض کیجئے محلے میں کبوتر باز رہتے ہیں، کبوتر بازی کرتے ہیں، آپ کا بچہ کبوتر لے آیا، کبوتر چھوٹا پالنا گناہ نہیں ہے، لیکن آپ اسے روک دیں اس وقت کہ ہو سکتا ہے کہ محلے والوں کے ساتھ مل کے غلط عادت پڑ جائے، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت عمر کو روک دیتے کہ دیکھو منع مت کرو، تو یہ ہمیشہ کے لیے ایک قانون شریعت کا حکم بن جاتا کہ اگر کوئی کسی جائز تفریح کے کام میں مصروف ہو تو کسی بھی مصلحت سے اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ اب مصلحت سے آپ روک سکتے ہیں، حضرت عمر فاروق کی سنت بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کو کرنے سے روکا نہ ان کو منع کرنے سے روکا، اور دونوں کو اپنی اپنی حالت پر رکھا۔ حضرت صدیق تشریف لائے جو بالکل 100% مزاج شناس رسول تھے، انہوں نے نہیں روکا۔ حضرت عمر فاروق جن کے مزاج میں واشدہم فی امر اللہ عمر، کہ اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت میرے صحابہ میں عمر ہیں، انہوں نے روکا تو حضور نے ان کو روکنے سے منع نہیں کیا۔ اس طرح کی مثالوں سے اور واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اظہار مسرت اور خوشی کے جتنے بھی جائز طریقے ہیں جب تک وہ شریعت کی حدود کے اندر ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہیں روکا۔ انسان خوشی کے موقع پہ چاہتا ہے کہ اس کے لباس اچھا ہو، انسان خوشی کے موقع پہ چاہتا ہے کہ اس کی اچھی خوراک ہو، اپنے دوستوں کو بلائے، اپنے احباب کو بلائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کی تعلیم دی، لیکن اس میں اس بات کا امکان موجود تھا کہ جب لوگ خوشی کے موقع پر دوست احباب کو بلائیں تو انسان کا مزاج آپ نہ بھولیے، انسان کا مزاج بدلتا نہیں ہے، انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ مادی مفادات چاہتا ہے، انسان کا مزاج یہ ہے کہ دولت چاہتا ہے، صاحبان اقتدار کے قریب ہونا چاہتا ہے، بنا ہے شہ کا مصاحب پھر ہے اتراتا، جو شہ کا مصاحب بنتا ہے وہ اتراتا بھی ہے۔ تو اس میں یہ ایک رجحان موجود تھا کہ جی بڑے آدمیوں کو بلاؤ، چھوٹے آدمیوں کو نظر انداز کر دو، تو آپ نے جہاں خوشی کے موقع پر اس کی اجازت دی اور تلقین کی کہ لوگوں کو بلاؤ، دوستوں کو بلاؤ، دعوت کرو، جمع کرو لوگوں کو، وہاں فرمایا کہ بدترین دعوت وہ ہے جہاں دولت مندوں کو بلایا جائے اور غریبوں کو ناداروں کو چھوڑ دیا جائے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کا حکم دیا، اس میں آپ دیکھیں توازن کیا ہے، 1/3 اپنے لیے رکھو، 1/3 دوست احباب کو بھیجو، 1/3 جو آس پاس کے ضرورت مند لوگ ہوں، نادار ہوں، چاہے دوستی اور جان پہچان نہ ہو، چاہے رشتہ داری نہ ہو، لیکن ان کو بھیجو۔ تو آپ دیکھیں تینوں یکساں سطح پر ہیں، اپنی ذات بھی، اپنے دوست احباب بھی، اور محلے کے اور شہر کے بستی کے نادار اور کمزور لوگ بھی۔
یہ خوشی کے موقع پر ایک اجتماعیت پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے. اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تفریح کہ جس سے طبقاتیت کو فروغ ملے وہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، اور وہ تفریح کہ جس سے طبقات ہم آہنگ ہوں، جس سے مسلمانوں میں ہم آہنگی پیدا ہو، بستی میں وحدت اور یکجہتی پیدا ہو، وہ تفریح اسلام کے تصور کے مطابق ہے، اسلام کے تصور سے ہم آہنگ ہے.